اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی سوانح حیات آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی تھی، اور اسی حوالے سے ہم کل مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نے بچپن کے باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی، اور نصرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے مولا کائنات نے کی وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور دعوت ذوالشیرہ کے واقعات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب اسی سلسلے کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام دعوت ذوالشیرہ ہو چکی، پیغمبر اسلام نے باقاعدہ طور پہ تبلیغ کا کام کا آغاز کیا۔ آپ مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتے تھے، کلمہ توحید کی طرف بلاتے تھے۔ کفار قریش میں اس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام کا رعب اس قدر تھا کہ وہ خود تو رسول خدا کے مقابلے میں نہیں جا سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنے بچوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا، اور اپنے بچوں کو سکھا دیا کہ جہاں گئے بھی انہیں دیکھو، انہیں ستاؤ، ان پر پتھر مارو اور ان کو مختلف طریقے کی اذیتیں دو۔ چنانچہ رسول خدا جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو یہی بچے ہوتے تھے جو رسول خدا کو تنگ کرتے تھے، آپ پر پتھر پھینکتے تھے، کبھی خاک ڈالتے تھے، کبھی اس طریقے سے آپ کو اذیتیں پہنچانے شروع کی بچوں نے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا سن ہم آپ کی خدمت میں انہی کتابوں سے بیان کر چکے ہیں کہ اس وقت تقریباً 10 سال کا سن تھا مولا کا۔ مولا نے رسول خدا کو دیکھا کہ آپ کے بدن پہ چوٹیں آئی ہوئی ہیں، تو مولا نے ان چوٹوں کی وجہ پوچھی، تو رسول خدا نے بتایا کہ یہ قریش کے بچے ہیں، قریش خود تو سامنے نہیں آ رہے مگر اپنے بچوں کو انہوں نے سکھا دیا، تو یہ وہ ہیں جن کی وجہ سے چوٹیں آئی ہیں۔ تو اس وقت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، رسول خدا کو دیکھ کے کہا کہ آپ تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ظاہر سی بات ہے کہ رسول خدا چونکہ سن رسیدہ تھے ان بچوں کے مقابلے، تو وہ مناسب بھی نہیں تھا کہ کوئی سنجیدہ شخص ان بچوں کو جواب دے۔ لیکن مولا نے فرمایا میں تو انہی کے سن و سال کا ہوں، تو آپ آئندہ اب جہاں بھی جائیں وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلیں، میں ان بچوں کو جواب دوں گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رسول خدا اس کے بعد جب تبلیغ رسالت کے لیے نکلتے تھے تو مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے چلتے تھے۔ اب ایک دلچسپ واقعہ ہے جسے مفتی جعفر حسین صاحب نے سیرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں نقل کیا، اور وہ یہ ہے کہ جب مولا کائنات کو رسول خدا کے ساتھ دیکھا تو ان بچوں نے پھر چاہا کہ رسول خدا کو تنگ کریں اور اذیتیں پہنچائیں، مگر اس مرتبہ مولا کائنات وہاں موجود تھے۔ تو انہوں نے اس پورے واقعے کو، اس منظر کو جو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں وہ بچے بھی علی کے سن و سال کے ہوں گے، انہیں اپنے ہمسن کے مقابلے میں تو بڑی جرأت دکھانا چاہیے تھی، مگر علی کے بگڑے ہوئے تیور ایسے تھے کہ وہ بچے تھوڑا سا رکے اور اس کے بعد پھر ہمت کر کے آگے بڑھے۔ ادھر علی نے بھی اپنی آستینیں الٹی، اور پھر ہوا یوں کہ کسی بچے کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کی ہڈیاں ٹوٹی، اور جس طریقے سے ہو پایا اس طریقے سے مولا کائنات نے ان بچوں کو توہین رسول خدا، توہین رسالت کی بھرپور سزا دی۔ اس کے بعد جب وہ بچے اپنے گھروں کو واپس لوٹے تو یہ وہ بچے تھے جنہیں کفار قریش نے سکھا کے بھیجا تھا۔ تو جو جملہ وہ لکھتے ہیں کہ جب وہ بچے بھاگ کھڑے ہوئے اور اپنے گھروں کی طرف پہنچے تو ان کے ایک جملہ تھا ان بچوں کی زبان پر کہ علی نے ہمیں بری طرح پیٹا ہے۔ اسی کے بعد مولا کائنات کا ایک لقب پڑا، اور وہ ہے لقب قزیم۔ قزیم کہتے ہیں اسے جو ہڈی پسلی توڑ دینے والا ہوتا ہے۔ یہ مولا کائنات کا لقب اسی واقعے کے بعد پڑا۔ چنانچہ جنگ احد میں جب طلحہ ابن ابی طلحہ کے مقابلے پہ مولا کائنات آئے تو طلحہ ابن ابی طلحہ نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا کائنات سے کہا اے قزیم، میں سمجھتا تھا کہ میرے مقابلے میں آنے کی جرأت تمہارے علاوہ کسی میں نہیں۔ یعنی مولا کائنات کو جو لقب ملا یہ اسی واقعے سے ملا۔ بہرحال عزیزان گرامی، قریش کی زیادتیاں بڑھتی گئیں، اور جب ان کو احساس ہوا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ کوئی حرف نہیں ڈال پائیں گے تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا۔ سب بڑے بڑے کفار قریش جمع ہوئے اور ایک معاہدہ ہوا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ، سوشل اینڈ فائنینشیل بائیکاٹ، معاشی اعتبار سے اور معاشرتی اعتبار سے ہر طریقے سے بنی ہاشم کو علیحدہ کر دیا جائے،
اور انہوں نے ایک دستاویز اس سلسلے میں بنایا اور سب نے متحد ہو کر اس پر جو ہے وہ معاہدہ کیا، اور منصور ابن اکرمہ نے با اتفاق رائے ایک دستاویز تیار کیا اور اسے ابو جہل کی خالہ کے ہاں رکھوایا کہ یہ سب کا اتفاق ہے کہ بنی ہاشم سے نہ کوئی سامان خریدا جائے، نہ انہیں کچھ فروخت کیا جائے، انہیں ایک دم ان کا بوائیکاٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ جب مکے میں حالات بہت زیادہ بگڑے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام سب کو لے کر مکے سے تھوڑا باہری طرف ایک درہ تھا، ایک پہاڑ کے پاس، جسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام سب کو لے کر وہاں چلے گئے، اور شیب ابی طالب میں اس وقت زندگی گزارنی شروع کر دی بنی ہاشم نے۔ اصل میں کفار کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ بنی ہاشم پر اتنے ظلم ڈھائیں کہ بنی ہاشم رسول خدا کو تنہا چھوڑ دیں، اور پھر ان کے لیے رسول خدا کو قتل کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل نہیں کر پا رہے تھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ہوتے۔ تو وہ جو شیب ابی طالب کے لمحات ہیں، میں بہت مختصر کر کے اس تاریخ کو اگر آپ کو سناؤں، 3 سال تقریباً رسول خدا اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ شیب ابی طالب میں رہے، اور شیب ابی طالب میں جو سختیاں سرکار کو اور آپ کے گھرانے کو برداشت کرنی پڑی وہ بہت زیادہ تھی، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ نہ کچھ خرید پا رہے ہیں، نہ کچھ بیچ پا رہے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء کی بہت زیادہ کمی تھی، کچھ بہت تھوڑے لوگ تھے، مثلا سعد ابن ابی ربیعہ اور ایک دو اور اصحاب اسی طریقے کے، آپ کو مثلا میں آپ کی خدمت میں ان کے نام پڑھوں کہ یہی بہرحال ایک دو لوگ تھے جو گاہے بگاہے رات کے اندھیرے میں جا کر کھانے پینے کی کچھ اشیاء شیب ابی طالب میں پہنچا دیتے تھے، اور یا تو پھر جب حج کا موقع آتا تھا اور سب لوگ سارے قافلے والے اور سب بزنس کرنے والے جب وہ تجارت کے قافلے آتے تھے تو اس میں بہت مہنگی قیمتوں پر کھانے پینے کے کچھ سامان خریدے جاتے تھے، یعنی بنی ہاشم کو فائنینشلی بہت زیادہ کمزور کرنے کی یہ ایک سازش تھی۔ اور ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور بھی یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس دوران مکے میں کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، مگر تاریخ نہیں بتاتی، 1-2 لوگوں کے علاوہ، 2-3 لوگوں کے علاوہ، کہ کوئی آیا اور اس نے بنی ہاشم کی مدد کی۔ بہت زیادہ سختی کے یہ زمانے تھے، میں تفصیلات میں جانے کا چونکہ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں تفصیلات اگر آپ کی خدمت میں پڑھوں تو آپ اس چیز کو محسوس کریں گے کہ بہت زیادہ سختی کے زمانے تھے یہ بنی ہاشم کے لیے، خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جہاں کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، بچے بلک رہے ہیں، اور بڑے تو چونکہ جیسے تیسے صبر کر لیں گے مگر بچے بلک رہے ہیں گھر میں، کس طریقے سے رسول خدا نے صبر کیا ہوگا اور آپ کے اہل و عیال نے صبر کیا ہوگا۔ اس کے بعد یہ خطرہ ہے کہ کفار رسول خدا کو کہیں شیب ابی طالب میں آ کر قتل نہ کر دیں، دن کے اجالے میں تو کوئی نہیں آ سکتا، لیکن کہیں رات کی تاریکی میں کوئی شبخون نہ مار دے، یا مثلا کوئی چھپ کر رسول خدا پہ حملہ نہ کر دے، حضرت ابو طالب کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تو رات کے کسی پہر کوئی چھپ کر کوئی حملہ نہ کر دے۔ یہ وہی وقت تھا کہ جس وقت حضرت ابو طالب علیہ السلام، بڑی بڑی تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جب کوئی خطرہ محسوس ہوا تو وہ جہاں رسول خدا سونے جاتے تھے تو وہ پہلے انہیں سلا دیتے تھے، پھر ان کی پہرے داری کرتے تھے، پھر آتے تھے رات کے پہر انہیں اٹھاتے تھے اور انہیں اٹھا کے دوسری جگہ منتقل کرتے تھے، اور اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو آ کر رسول خدا کے بستر پہ سلا دیتے تھے۔ یہ فداکاری کون کر سکتا ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ؟ اپنے بیٹے کو سلا رہے ہیں کہ اگر کفار قتل کریں تو میرے بیٹا قتل ہو جائے مگر رسول خدا باقی رہے۔ چنانچہ میں ابن ابی الحدید کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ تو یہاں تک لکھا ہے اس نے کہ جب پیغمبر اسلام کی خوابگاہ کا کسی کو علم ہو جاتا تو ابو طالب کو خطرہ محسوس ہوتا، آپ رات کی کسی حصے میں انہیں سوتے سے جگاتے اور اپنے بیٹے علی کو اس جگہ پہ سلاتے۔ وہاں پہ بھی آپ کو مولا کائنات علیہ السلام دکھائی دیں گے، وہ رسول خدا پہ قربان ہو رہے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی، یہ تقریباً 3 سال کا یہ پیریڈ ہے جس میں بہت زیادہ اذیتیں، بہت زیادہ دقتیں، بہت زیادہ دشواریاں۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئی، اس کی تفصیلات آپ کو مختلف تاریخ کی کتابوں میں مل جائیں گی۔ انہوں نے سوچا کہ اولاد عبد المطلب
حضرت ابو طالب کی اولاد اور وہاں پر جو بنی ہاشم ہیں وہ اس طریقے سے تڑپ رہے ہیں، اور ہم یہاں مکے میں یہاں چین کی زندگیاں گزار رہے ہیں، تو انہوں نے آ کر کفار قریش کے سرداروں سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ معاہدہ یہ ختم ہو اور انہیں واپس بلایا جائے۔ تو ابو جہل نے پھر کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں ان کو آنے دے سکتے۔ پھر دونوں میں کافی تکرار ہوئی، اور بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ دست و غریبہ ہونے جا رہے تھے وہ کہ اچانک حضرت ابو طالب علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ اب یہ سنیے گا آپ ذرا، حضرت ابو طالب علیہ السلام وہاں تشریف لائے، لوگوں نے ابو طالب کو دیکھا کہ یہ شیب ابی طالب سے نکل کر آ رہے ہیں، تو یہ کیوں آ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے وہاں ایک جملہ کہا، آپ نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے اور میں نے اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، اس نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ نے تمہاری دستاویز پر ایک دیمک کو مسلط کر دیا، اور اس نے اللہ کے نام کے علاوہ پوری دستاویز کو ختم کر دیا۔ جب لوگوں نے دیکھا، حضرت ابو طالب نے کہا کہ اگر تم چاہو جا کر وہ دستاویز لے کر آؤ، اگر میرے بھتیجے کا قول غلط ہوا تو میں تمہیں اس کو سپرد کر دوں گا، تمہیں جو چاہنا وہ کرنا، اور نہیں تو تم یہ معاہدہ ختم کرو، ہمیں واپس آنے دو۔ تو جب انہوں نے جا کر وہ دستاویز دیکھی تو دیکھا کہ وہاں پہ سوائے بسمک اللہم اس عبارت کے علاوہ پوری دستاویز ختم ہو چکی تھی۔ دیمک نے، خداوند عالم نے دیمک کو مسلط کیا اور وہ اس نے پوری دستاویز کو ختم کر دیا۔ اس طریقے سے شیب ابی طالب کا واقعہ رونما ہوا۔ ان تمام سختیوں میں بھی مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان و بشان رہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔